اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے گرمی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی مخصوص شہر کا نام لے کے کہ اس کے شہر کے لوگوں کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اسی لیے بارش وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب موسم کچھ بہتر ہو جاتا ہے کہ شاید لوگوں نے آج گناہ کم کیے ہیں اس لیے موسم اچھا ہو گیا، تو اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنا یہ کیسا؟ دوسروں کی طرف تو نسبت نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی فلاں شہر والوں نے، فلاں علاقے والے نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں اس لیے ان کے یہاں بارش نہیں ہو رہی. اپنی نفس کی طرف ان کی نسبت کرنی چاہیے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وہی ہے جو تم کرتے ہو، اور بہت سو کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ بھی فلاں شہر والوں نے گناہ کیے تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے، کسی کی طرف نسبت نہیں کریں گے. ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے. یعنی کسی خاص تعین کے طور پہ جو نہیں کہہ سکتے. باقی موسم گرمی کا ہے تو ظاہر ہے گرمی کی بھی شدت ہوتی ہے، جب سردی آتی ہے تو سردی میں بھی شدت کے معاملات تو اس طرح ہوتے ہیں. اللہ پاک سے عافیت سلامتی وہ مانگتے رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی گرمی کی شدت ملاحظہ فرماتے تھے تو پھر آپ جہنم کی آگ سے اور دوزخ کی آگ سے اور اس گرمی سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے تھے ہماری تعلیمات کے لیے. تو ہمیں بھی ایسے مواقع پر بجائے یہ کہ آدمی مذاق یا اس طرح کے کلمات کہیں، ان کے لیے آپ دعائیں کریں. بہت سے لوگ بڑے آج کل جو دین کے معاملات میں مذاق اور مسخری والے معاملات ہیں تو اس میں اس طرح کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں تو دعاؤں کے مذاق بنا لیتے ہیں، کچھ اور بنا. ابھی مجھے پچھلے دن کسی نے پوسٹ بھیجی کہ سردیوں میں جو دعائیں مانگی تھی نا، پانی گرم رہے وہ لگتا ہے ابھی قبول ہوئی ہے. اب بتاؤ یعنی کیسے لوگ عجیب و غریب. یعنی پوچھا اس کے کیا حکم بنتا ہے، یعنی کسی نے بھیجی. اب تو اب شاید بعض اوقات اس طرح لوگ بناتے بھی رہتے ہیں اور لوگ اس کو آگے بھیجتے بھی رہتے ہیں کہ یعنی وہی ہے نا، اصل میں کرنے کے کام کرتے نہیں ہیں تو پھر نہ کرنے والے کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں. دعا کر رہے ہیں تو دعا تو اللہ پاک قبول فرماتا ہی ہے، لیکن یہاں تو ایک طرح سے مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ تو یعنی جس وقت یعنی یوں کہہ لیں کہ دعا کا الٹ ہو گیا کہ جس وقت ہونی چاہیے تھے اس وقت ہوا نہیں، اب ہو گیا. تو بہت خطرناک معاملہ ہے. تو اس طرح کے معاملات میں مذاق مسخری، ایک تو دیکھیں دین اسلام جو ہے نا وہ مزاح کی اجازت دیتا ہے، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا. مذاق اڑانا الگ چیز ہے، مزاح کرنا الگ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن مذاق اڑاتے نہیں تھے کسی کا. ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اڑانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ ہم نعوذ باللہ پھر اس پہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دی جا رہی ہوتی ہیں، تو بالکل غلط بات ہے. تو ایک تو ویسے ہی کسی کا استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سے منع کیا. نمبر دو، بالخصوص دینی معاملات کے اندر اس طرح کا دخل بالکل نہیں دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث مبارکہ ہے کہ وقت آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. تو اس کی ایک تشریح علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ زبان کی جو بے قاعدگی ہے ہماری، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوگا کہ صبح کچھ کہہ رہا ہے، شام کو کچھ کہہ رہا ہے. اگرچہ کہ اس کا ایک جو مشہور معنی ہے وہ یہی ہے کہ اعتقاد تبدیل کر لے گا، عقائد و نظریات تبدیل کر لے گا، کفر کے اندر جا پڑے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا تو ہے کہ اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ ایک کلمہ ایسا بولتا ہے کہ جس میں اس کو شعور نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بولا، یعنی ایسی بات ہے اس کے نزدیک کہ گویا کہ کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، یعنی ایسی بات کہتا ہے کہ اس کو شعور نہیں ہوتا، اور اللہ جل شانہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا کہ جس کا فاصلہ زمین و آسمان یا مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا، یہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے. تو اس لیے واقعی ایسا ہے، جو اپنے آپ کو آج کل جو ہے وہ ہنسانے والا کہتے ہیں، ان کا اب ایک بڑا طریقہ کار یہی ہے کہ مذاق دین کا اڑائیں گے. کبھی نعوذ باللہ اللہ پاک کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، کبھی جنت کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، ملک الموت علیہ السلام کا کبھی مذاق اڑاتے ہیں. تو خدا کے بندو آپ کیا پڑھیے ان چیزوں کے اندر پڑھنے میں. اول تو اس طرح کسی کا استہزاء کرنے کی، مذاق اڑانے کی اجازت ہی، اس کے بعد آپ جو ہے وہ
ان معاملات کے اندر دین کو لے کر آ جائیں تو یعنی خرابی پر خرابی آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے توبہ کرنا یہ لازم